یاد نہیں ہوتا تھا۔ لوگ بلال کی پیشانی کو بوسہ دینے کو بڑا سمجھتے تھے، لیکن اب بلال نے اپنے گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا پٹا ڈال لیا ہے۔ اب بلال کے دل میں رسول اللہ کے عشق کی شمع روشن ہو گئی ہے۔ اب وہ دن اور تھے بلال، وہ دن اور تھے کہ لوگ تمہاری پیشانی کو بوسہ دینے کو بڑا سمجھتے تھے، اب تم نے رسول اللہ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دیا ہے۔ اب پیشانی کو تو چھوڑ دو، ارے اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ تمہارے کلبے ہو گے اور خانے کعبہ کی چھت ہوگی اور آپ اذان دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلال کا عشق تھا، یہ عشق ہی تھا کہ جس نے بلال کو خانہ کعبہ کے اوپر کھڑا، یہ محبت کا سلا، یہ محبت ہے، یہ اللہ کے رسول سے ایسی محبت ہونی چاہیے۔ کیسی ہونی چاہیے؟ آؤ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک جنگ کے موقع پر کفار و مشرکین نے یہ افواہ اڑا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ ایک صحابیہ تھی، جب انہوں نے یہ خبر سنی تو بڑی پریشان ہو گئی اور پریشانی کے عالم میں دوڑتی دوڑتی جنگ کے میدان کی طرف جانے لگی۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ اے عورت، تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اس صحابیہ نے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ میں تم سے اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں، مجھے تو بس اتنا بتا دو کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں، اللہ کے رسول کا حال کیا ہے۔ اور آگے بڑھی تو کسی نے خبر دی کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ وہ صحابیہ عرض کرتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں کہ میں تم سے اپنے بھائی کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں، مجھے تو بس اتنا بتا دو کہ کونین کے والد کیسے ہیں، اللہ کے محبوب کیسے ہیں، ان کا کیا حال ہے۔ اور آگے بڑھتی ہیں تو کسی نے خبر دی کہ آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے۔ تو وہ پھر وہی فرماتی ہیں، میں تم سے اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں، مجھے تو بس اتنا بتا دو کہ اللہ کے محبوب کیسے ہیں، اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ تب جا کر خبر ملی کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے، صحیح ہے، اللہ کے رسول خیریت سے ہیں، لیکن پھر بھی سکون نہیں ملا۔ دوڑی دوڑی اللہ کے رسول کے پاس جب پہنچ گئی، جب اپنی آنکھوں سے زلف پر دہا اور زلف پر لیل کو دیکھ لیا، تب جا کر سکون ملا۔ ایسی محبت ہونی چاہیے، اگر ایسی محبت نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنے باپ، اپنے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اگر ایسی محبت نہیں ہوگی اللہ کے رسول سے تو قسم خدا کی ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ محبت کی، اللہ کے رسول کی، صحابہ کی زندگی پڑھو کہ ان کی زندگی کیا تھی۔ اللہ کے رسول کی محبت نے انہیں کیا بنا دیا، کیا بنا دیا۔ صحابہ کسے کہتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں، صحابہ کو، صحابی کس نے بنایا؟ کیا ان کے عمل نے انہیں صحابی بنا دیا؟ کیا ان کے تقویٰ نے انہیں صحابی بنا دیا؟ کیا ان کے زہد و ورع نے انہیں صحابی بنا دیا؟ کیا نمازوں نے انہیں صحابی بنا دیا؟ کیا روزوں نے انہیں صحابی بنا دیا؟ کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نے انہیں صحابی بنا دیا؟ کیا قربانیاں دینے نے انہیں صحابی بنا دیا؟ نہیں، نمازوں سے صحابی نہیں بنے، روزوں سے صحابی نہیں بنے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے صحابی نہیں بنے۔ انہوں نے بس ایک بار محبت کی نگاہ سے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھ لیا تو وہ صحابی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ محبت کی نگاہ سے چہرے بطحا اور زلف بدلیل کو دیکھ لیا تو صحابیت کا درجہ مل گیا۔ اب پچھلی ساری داستانیں ختم ہو گئی۔ ابو بکر پیچھے کیا تھے، کس قبیلے سے تھے، کوئی نہیں جانتا۔ اب دنیا رسول اللہ کی نسبت سے جانتی ہے۔ عمر
پیچھے کیا تھے کوئی نہیں جانتا، اب دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ محمد کا عمر ہے۔ حضرت عثمان غنی پیچھے کیا تھے کوئی نہیں جانتا، اب رسول اللہ کی نسبت سے جانتی ہے دنیا۔ علی شیر خدا پیچھے کیا تھے کوئی نہیں جانتا، اب رسول اللہ کی نسبت سے دنیا جانتی ہے۔ یہ محبت، یہ اطاعت کا صلہ ملا اللہ کے رسول کے صحابہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ انہوں نے اسی آیت کو اپنی زندگی کا گزارنے، اسی آیت کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اللہ کے رسول کی اتباع کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی پیروی کی، تو آج دنیا انہیں اللہ کے رسول کی نسبت سے جانتی ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی ان سے محبت کرنے لگا، اللہ کے رسول کی اتباع کی، اللہ کے رسول کی پیروی کی، تو بندہ غوث اعظم بن گیا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کی، بندہ غریب نواز بن گیا، ایسا غریب نواز بن گیا کہ غریب بھی بولے تھے کہ غریب سارے زمانے میں ڈھونڈ آئے ہیں، غریب سارے زمانے میں ڈھونڈ آئے ہیں، ملا نہ تم سا کوئی دوسرا غریب۔ یہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی تو تھی کہ آج دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے، آج دنیا غریب نواز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ یحببکم اللہ کا مصداق ٹھہر گئے تو اللہ ان سے محبت فرمانے لگا، اللہ ان سے محبت فرمانے لگا، اور جب اللہ ان سے محبت فرمانے لگا تو میری نظر بخاری کی اس حدیث قدسی پر پڑی کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، اگر اصل بات یہ تھی کہ میں عالم تصور میں چلا گیا، میں کھو گیا کہ آخر بات کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، کہ ہم نے دیکھا کہ ان اولیاء اللہ کے مزارات پر مخلوق دوڑی دوڑی چلی آتی ہے، ارے صبح سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، غوث اعظم کے در پر مخلوق کاسے گدائی لیے پہلے کھڑی ہوتی ہے، سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، غریب نواز کے در پر غریب کاسے گدائی لیے جھولی پھیلائے پہلے ہوتے ہیں، صبح سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دربار پر مخلوق کاسے گدائی لیے پہلے کھڑی ہوتی ہے، صبح سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر کے در پر مخلوق کی قطاریں پہلے لگی ہوتی ہیں، صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے در پر مخلوق کی قطاریں پہلے لگی ہوتی ہیں، بو علی شاہ قلندر کے در پر مخلوق کی قطاریں پہلے لگی ہوتی ہیں، حضرت خواجہ کلیم اللہ کے در پر مخلوق کی قطاریں پہلے لگی ہوتی ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ آخر بات کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، آخر ان اولیاء اللہ کے مزارات پر ان مخلوق کی قطاریں کیوں دکھائی دے رہی ہیں، سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، مخلوق پہلے آ جاتی ہے، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو میری نظر اس بخاری کی حدیث قدسی پر پڑی کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو طلب فرماتا ہے، جبریل امین کو ندا دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اے جبریل، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس بندے سے محبت کر۔ اور صرف یہیں تک نہیں ہوتا معاملہ، آگے جبریل آسمان والوں میں جا کر ندا دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سنو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے آسمان والوں، اے ملائکہ، اے فرشتوں، تم سب بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر اس بندے کی محبت جو زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے ان اولیاء اللہ نے مخلوق کے دلوں میں اپنی محبت خود نہیں ڈالی، بلکہ مخلوق کے دل ان کی طرف پھرنے والا خود رب کائنات۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی تو تھی، اللہ کے رسول کی پیروی کی۔ یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت فرمانے، اللہ ان سے محبت فرمانے لگا، ایسی محبت فرمائی، ایسی محبت کی رب
जानती है महबूब इलाही के नाम से। अल्लाह के महबूब निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, ये अल्लाह के रसूल की इताअत की, पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल के इताअत के मुताबिक गुजारी तो आज दुनिया बड़े अदब और एहतराम के साथ इन अल्लाह वालों का नाम लेती है। युहिब्बुकुमुल्लाह का मिस्दाक फैल गए तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया मैं उसका हाथ हो जाता हूँ। जब बंदा युहिब्बुकुमुल्लाह का मिस्दाक फैल जाता है तो रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है मैं उसका हाथ हो जाता हूँ, मैं उसका पैर हो जाता हूँ, मैं उसकी आंख हो जाता हूँ, मैं उसकी जबान हो जाता हूँ, मैं उसकी आंख हो जाता हूँ। वो कहते हैं ना हमारी और तुम्हारी आंख एक हद तक देखती है, अरे उसकी आंख का क्या आलम होगा कि जिसकी आंख को खुद खुदा अपनी आंख इरशाद फरमा रहा है, यानी निगाहे बली में वो तासीर देखी, निगाहे बली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की खानकाह में रोजाना मखलूक आती थी, खानकाह में हाजिर होते थे मुलाकात करने के लिए। हर रोज की तरह एक रोज लोग आए मुलाकात करने के लिए, बड़ी नवाज की बात है। कुछ देर बैठे और चले गए, लेकिन एक शख्स बैठा रहा, वो नहीं गया। कुछ देर बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उससे दरियाफ्त फरमाया ये सब चले गए लेकिन तू अभी तक बैठा है, क्या बात है, क्यों बैठा है, किस मकसद से? अब अल्लाह वालों की निगाह तो सब देख लेती है। गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया तू जिस मकसद से आया है अपने मकसद को पूरा करना चला। जब उसने ये सुना तो एक खंजर छुपा कर लाया, गरीब नवाज को कत्ल करने के इरादे से आया था। उसने खंजर निकाला और गरीब नवाज के कदमों पर गिर गया और पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निगाहे बली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मैं उसकी आंख हो जाता हूँ, मैं उसकी जबान हो जाता हूँ। अब जबान पर एक वाकया याद आया, पीरो मुर्शिद हजरत सैयद मोहम्मद कामिल कलीमी चिश्ती अलैहि रहमा की बारगाह में एक शख्स आया। मुर्शिदाबाद का एक गांव, मुर्शिदाबाद में एक गांव है, वहां का रहने वाला बुदीनाथपुर वहां का रहने वाला था, अभी हयात में। उसकी औलाद नहीं थी, कई साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं। औलाद की दौलत से महरूम था और ऊपर से पूरा गांव ताने देता, बड़ा परेशान हुआ। परेशान होकर अपने पीरो मुर्शिद हजरत सैयद कामिल कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया कि हुजूर कोई औलाद नहीं है, दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह औलाद अता फरमाए। 1 साल हो गया फिर भी औलाद नहीं। फिर गांव वालों के तानों से परेशान हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तो फिर अपनी पूरी फैमिली के साथ खानकाह कलीमिया मिलादपुर पकड़ा। जी हक है, बेशक जी। यहाँ तक मैं उसकी अकीदत और मोहब्बत को सलाम करना चाहता। उसने कह दिया था कि क्यों जाए किसी दर पे तेरे दर का सलाम। एक बार अर्ज कर दिया लेकिन औलाद नहीं हुई, फिर भी गया तो उसी दर पर आया। क्यों जाए किसी दर पे तेरे दर का सलाम। आया उसी दर पर, अब मीरान पर पटरा पहुंच गया। अब आकर अर्ज किया कि हुजूर औलाद नहीं हुई और अब डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि तेरी औलाद नहीं होगी।
جب پیر و مرشد حضرت سید کامل کلیمی چشتی نے یہ جملہ سنا کہ ڈاکٹرز نے منع کر دیا ہے کہ تیری اولاد نہیں ہونی ہے، تو غصے میں آ گئے اور غصے کی عالم میں ایک جملہ زبان سے نکلا، یا رب کائنات تجھے اولاد عطا جب یہ جملہ سنا تو ایک دعائیہ جملہ زبان سے نکلا، جا اللہ تجھے اولاد عطا فرمائے۔ کچھ دن خانقاہ میں رہا، جھاڑو لگاتا رہا، صفائی کرتا رہا، پھر حضرت نے اسے حکم دیا کہ تم جاؤ اپنے گاؤں واپس، اپنے گاؤں لوٹ جاؤ۔ وہ واپس آ گیا، پھر رب کائنات نے اسے ایک جان سا بیٹا جی بے شک زبان ولی کی درس۔ جب یہ جملہ نکلا تو میری ذہن میں یہ حدیث آ گئی کہ زبان ولی کی تھی، بات تو خدا بات تو خدا کی تھی۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے محبوبوں کی بات نہیں ٹالا کرتا، بے شک حق ہے، بہت کو ہمیشہ قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی، لیکن یہ اللہ والے جب ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتے ہیں تو رب عطا فرما دیتا ہے۔ اور انہی اللہ والوں کے ذریعے سے ہمیں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ان اولیاء اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامو۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جی ان کا دامن مضبوطی سے تھامو، بے شک، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے قریب ہیں۔ ان کی پوری زندگی اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزری ہے۔ ان کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ اور نعرے کو بہت سنے میں نے کہ حضرت کامل کلیمی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غور سے سننا، پہلے دامن مضبوطی سے پکڑ لو، سچی محبت کرو۔ سچی محبت ہوتی اگر مضبوطی سے دامن پکڑا ہوتا تو نمازیں نہ چھوڑتے، نمازیں قضا نہیں ہوتی۔ یہ زندگی جو گناہوں میں بسر ہو رہی ہے، آج ایسی زندگی نہ ہوتی۔ خدا کے واسطے اس راستے پر نہ جاؤ، اس راستے پر جاؤ کہ جس راستے پر چلنے کو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اولیاء اللہ نے جس راستے پر چلنے کو بتایا اسی راستے پر چلو۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ہماری زندگی گناہوں میں بسر ہو رہی ہے، ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ کہاں جائیں؟ کہیں نہ جاؤ، اللہ کے در پر چلے جاؤ۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیونکہ نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔ نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر حد جاری فرما دیں، یعنی میری سزا بتا دیں کہ کوئی گناہ ہو گیا تھا، تو اس گناہ کی سزا بتا دیں، حد جاری فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے توجہ نہیں فرمائی، اذان ہو گئی، وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کہاں ہے جو حد جاری کرنے کے لیے کہہ رہا تھا؟ وہ کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، وہ میں ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو نے ہمارے ساتھ وضو کیا، تو نماز ادا کی، تیرے سارے گناہ معاف ہو۔ نماز، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتجھڑ کا موسم تھا، ایک درخت کی شاخ کو ہلایا تو سارے پتے نیچے گر گئے، ساتھ میں صحابہ تھے۔ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، جس طرح اس شاخ کو ہلانے سے اس درخت کے، اس شاخ کے سارے پتے زمین پر گر گئے، بالکل اسی طرح 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے سے گناہ بھی سارے جھڑ جاتے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔
اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ، کچھ گناہ کندھوں پر آ جاتے ہیں اور کچھ گناہ اس کے سر پر آ جاتے ہیں۔ جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو اس کے کندھوں پہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ جب سجدے میں جاتا ہے تو سر والے گناہ سب نیچے گرتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے سارے گناہ اٹھا کر ایک سائیڈ میں رکھ دو۔ جب بندہ رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور جب نماز سلام پھیر کر نماز مکمل کر دیتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب اس بندے کے گناہ واپس اس کی جھولی میں ڈال دیے جائیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے جب جھولی سے نکال دیے ہیں اب واپس اس کی جھولی۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ میرے بھائی، نماز کی پابندی کرو۔ نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔ نماز گناہوں سے بے حیائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ خدا کے واسطے گناہوں کی زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں، یہ بسر کر رہے ہیں، یہ اسی کی وجہ سے آج ہمارے اوپر پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں۔ ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ قدم قدم پر ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آج سب سے زیادہ تعداد ہے ہماری، اتنی تعداد ہے کہ کسی دور میں اتنی تعداد نہیں، لیکن سب سے پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ علم کا میدان ہو تو سب سے پیچھے ہم نظر آ رہے ہیں، کوئی بھی میدان ہو سب سے پیچھے ہم نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ خدا کے واسطے نماز قائم کرو۔ ایک مثال سنو، اگر کوئی مانگنے والا کسی فقیر کے گھر پر دن میں 5 مرتبہ جائے اور مانگنے لگے، اس کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے، دن میں 5 بار اس کے گھر مانگنے جائے، اتنا ہی بڑا کنجوس کیوں نہ ہو، اور ایک کنجوس کا باپ کیوں نہ ہو، اگر 5 بار کوئی مانگے گا تو 1 بار تو عطا ہی کر دے گا نا۔ وہ تو سخیوں کا سخی ہے، جب اس کی بارگاہ میں 5 بار آؤ گے تو وہ تو ہر بار عطا کرے گا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ واقسموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کے دین، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ رسی ہے کیا؟ حبل اللہ ہے کیا؟ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں حبل اللہ دین ہے، حبل اللہ دامن مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی رسی یہ دامن مصطفیٰ ہے۔ دامن مصطفیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور مضبوطی سے اسی وقت پکڑا جائے گا، اسی وقت ہوگا مضبوطی سے پکڑنا جب ہم نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ ایک ایسی محبت ہے، ہم یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے جان بھی دے دیں گے، لیکن محبوب کی بات بھی نہیں مانتے۔ محبوب نے کہا، ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو اور اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ خدا کے واسطے گناہ کر لیے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے محبوب فرما دیجئے ان لوگوں سے، فرما دیجئے جنہوں نے گناہ کر لیا ہے، نیک بندوں سے نہ کہہ دینا، یہ تو گناہگار بندوں کی شان ہے، ان سے کہہ دو جنہوں نے گناہ کر لیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آؤ ہم تو ایسے گناہگار ہیں کہ ہم جیسے گناہگاروں کو اللہ کی رحمت بلا رہی ہے۔ آؤ آج توبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے پروردگار، آج سے پہلے ہم نے بہت گناہ کیے، آج سے پہلے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، آج سے پہلے ہم روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن آج تیرے محبوب کی محفل میں بیٹھ کر ہم یہ عہد کر رہے ہیں، یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آج سے ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، آج سے ہم روزے بھی رکھیں گے، آج سے ہم تیرے محبوب کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ اور اب وہ وقت بھی آنے والا ہے، قریب ہی ہے وہ وقت کہ جس وقت
رب کائنات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا تاکہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ آج اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، سچے دل سے توبہ کر لو اور دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔